ہم سب شیطان کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، برائی کی سب سے بڑی علامت۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے شیطان بننے سے پہلے کیا تھا؟ اس کے زوال سے بھی بہت پہلے۔ چلیں آج ہم اس ہستی کی اصل کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جب اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اور یہی سوال دراصل اس پوری داستان کا مرکز ہے۔ یہ کوئی ایک لمحے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل تبدیلی کی داستان ہے۔ سوچیں تو صحیح کہ کیسے کوئی ہستی جو عبادت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہو، وہ اچانک نافرمانی کی اتنی گہری پستی میں جا گرتی ہے۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت بہت پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسے دور میں جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت کائنات میں بنیادی طور پر دو بڑی مخلوقات بستی تھیں۔ یہ دو مخلوقات کون تھیں؟ ایک تو تھے فرشتے جو نور سے بنے تھے اور جن کا کام صرف اور صرف حکم ماننا تھا، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ اور پھر دوسری طرف تھے جنات جو آگ سے بنے تھے، اور انہیں ایک ایسی چیز دی گئی تھی جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ وہ تھی آزاد مرضی، یعنی صحیح اور غلط میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار۔ شروع میں تو جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہی آزاد مرضی، یہی اختیار ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ بہت سو نے بغاوت کا رستہ اختیار کیا اور زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں فرشتوں اور ان باغی جنات کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی۔ اور یہیں سے ہماری کہانی کے مرکزی کردار کی انٹری ہوتی ہے۔ اسی جنگ کے دوران ایک نوجوان جن جس کا نام عزازیل تھا، اسے قیدی بنا کر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس وقت تو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ معمولی سا قیدی عبادت اور علم کے ایک ایسے سفر پر نکلے گا جو اسے آسمان کی سب سے معزز ہستیوں میں شامل کر دے گا۔ عزازیل کا یہ سفر واقعی ناقابل یقین ہے۔ ذرا سوچیں، اس نے ہزاروں نہیں بلکہ دسیوں ہزار سال صرف عبادت میں گزار دیے۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، پھر جنت کا خزانچی بنا، اور آخر میں تو اپنے علم کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ گیا کہ وہ فرشتوں کو پڑھانے لگا۔ مطلب ایک قیدی سے فرشتوں کا استاد، کیا کمال کا سفر تھا۔ اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ خود فرشتے اسے نیک اور پرہیزگار کہہ کر بلاتے تھے۔ آسمانوں میں ہر طرف اس کی عزت تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی عزت، یہی بلند مقام دراصل ایک بہت بڑی آزمائش کی تمہید باندھ رہا ہے۔ اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ عبادت اور علم کی ان بلندیوں پر عزازیل کا سامنا ایک ایسی تحریر سے ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ لوہے محفوظ پر لکھی ایک عجیب، ایک خوفناک وارننگ۔ ذرا اس لمحے کو تصور کریں۔ عزازیل لوہے محفوظ پر یہ الفاظ پڑھتا ہے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ یہ پڑھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ کون بد نصیب ہے جس کے لیے ایسی بات لکھی گئی ہے۔ اسے تو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیشین گوئی کسی اور کی نہیں بلکہ خود اسی کی اپنی تقدیر تھی۔ اور یہیں پر اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ سامنے آتا ہے۔ وہ اس نامعلوم شیطان کے برے انجام کے خوف سے 2000 سال تک روتا رہا۔ 2000 سال! اور اسے یہ بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی مقدر پر آنسو بہا رہا ہے۔ آخر کار عزازیل نے اللہ سے پوچھ ہی لیا، یا اللہ یہ ملعون کون ہے؟ اور جواب کیا ملا؟ تم اسے جلد ہی دیکھو گے۔ بس اتنا سا پر اسرار جواب۔ اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب کہانی اپنے سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ تو اب وہ وقت آ ہی گیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہے، ایک بالکل نئی مخلوق جو مٹی سے بنائی جائے گی۔ اور یہی وہ آزمائش تھی جس نے سب کچھ طے کر دینا تھا۔ اور یہیں پر پہلی بار عزازیل کے اندر چھپا تکبر اور حسد ظاہر ہونا شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ 40,000 سال تک آدم کا مٹی کا پتلا بے جان پڑا رہا، اور عزازیل جب بھی اس کے پاس سے گزرتا اسے حقارت سے ٹھوکر مارتا۔ اس کے دل میں بس یہی غرور تھا کہ میں جو آگ سے بنا ہوں اس مٹی کے پتلے سے ہر حال میں بہتر ہوں۔ اب آتا ہے کہانی کا وہ لمحہ، تکبر اور زوال کا لمحہ، جہاں سب کچھ بدل گیا۔ صرف ایک خدائی حکم، ایک انکار اور ایک ایسا انجام جو ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔
اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً حکم مانا اور سجدے میں گر گئے، سوائے ایک کے، عزازیل۔ اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے صاف انکار کر دیا، اور بس یہی وہ ایک لمحہ تھا، وہ ایک انکار تھا جس نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو ایک پل میں ضائع کر دیا اور اسے بلندی سے پستی میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا۔ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، خالص تکبر۔ اس کے اپنے الفاظ تھے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ غرور تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ تو جنت سے نکالے جانے کے بعد عزازیل اب عزازیل نہیں رہا، اسے ایک نیا نام ملا، ابلیس یعنی شیطان، اور اس نے گرنے کے بعد بھی اللہ سے ایک آخری درخواست کی، ایک ایسی درخواست جس نے اس کا نیا اور ہمیشہ کا مقصد طے کر دیا۔ جب اس پر لعنت بھیج دی گئی تو اس نے اللہ سے صرف ایک چیز مانگی کہ اسے قیامت کے دن تک کی مہلت دی جائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ درخواست قبول کر لی گئی۔ اور بس یہیں سے خیر اور شر کی اس ابدی جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک طرف شیطان کا چیلنج کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے گا، اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ کہ اس کی رحمت ہمیشہ غالب رہے گی اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہے گا۔ تو آخر میں ہم پھر وہیں آ جاتے ہیں، اسی سوال پر کہ کیسے ایک ہستی جو عبادت کی اتنی بلندیوں پر تھی، صرف ایک لمحے کے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئی۔ عزازیل کی یہ کہانی ہمیں برائی کے اصل فطرت کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اور شاید اس سے بھی بڑھ کر یہ ہمیں خود اپنی فطرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔